السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. علم والوں کے لیے تمام مخلوق بخشش کی دعائیں کرتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم والوں کے لیے تمام مخلوق بخشش کی دعا کرتی ہے، حتیٰ کہ سمندر میں مچھلیاں بھی. یعنی آپ علم میں مشغول ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات اپنے لیے دعا کا وقت ہی نہیں ملتا، تو آپ کے لیے دوسری مخلوق دعا کرنے لگ جاتی ہے. سبحان اللہ. خاص طور پر استغفار، کسی اور عمل پر ایسی دعائیں نہیں ملتی جیسی علم کے سیکھنے اور سکھانے پر ملتی ہیں. سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے اور تمام اہل زمین اور اہل آسمان، یہاں تک کہ چونٹی اپنے سوراخ میں اور مچھلیاں بھی اس شخص کے لیے دعائیں خیر بھیجتے ہیں اور رحمت کی دعا کرتے ہیں جو لوگوں کو بھلائی کی باتیں سکھاتا ہے. اب کہنے کا کام کیا ہے ہمارا؟ یعنی سیکھی ہوئی بات دوسروں سے شیئر کریں. ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ اس میں شامل ہو جائیں، جو سیکھا ہے وہ دوسروں کو سکھا دیں، تو باذن اللہ ڈھیروں دعائیں ملیں گی. پھر جو کچھ یہاں پہ سیکھ رہے ہیں اپنے تک نہ رکھیں، دوسروں کو بھی علم دیں. اور علم کے ذریعے جنت کے راستے آسان ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص علم کا راستہ اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا. تو یہ سفر جنت کی طرف جانے کا سفر ہے. یہ سفر کسی کلاس روم کے لیے نہیں، یعنی کسی مجلس کے لیے نہیں ہے. اس میں نیت جنت کا حصول ہونی چاہیے. اس لیے علم حاصل کرنے میں نیت جنت کا حصول اپنانا چاہیے. ٹھیک ہے؟ یہی نیت ہونی چاہیے. یہ وہ علم ہے جو دنیا کے علاوہ مرنے کے بعد بھی فائدہ دینے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے. ان میں سے ایک صدقہ جاریہ، یا ایسا علم جو نفع مند ہو، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو اپنی وفات کے بعد جو اس کے عمل اور اس کی اچھائیاں پہنچتی ہیں، ان میں یہ بھی ہے جس علم کی اس نے تعلیم دی اور اسے پھیلایا. یعنی مرنے کے بعد بھی نفع کا سلسلہ جاری رہتا ہے. مرنے کے بعد بھی آپ کا پروفٹ آپ کو ملتا رہتا ہے. نیک اولاد جو پیچھے چھوڑی ہے. پھر قرآن مجید کا نسخہ جو کسی وراثت میں ملا، یعنی آپ کا قرآن تھا یا آپ نے اسے کسی کو لے کر دیا جس سے وہ پڑھ رہا ہے. پھر مسجد جو اس نے تعمیر کی، یعنی مسافر خانہ جو اس نے قائم کیا، نہر جو اس نے جاری کی، نہر، کنواں، پانی کا نل، کوئی بھی ایسی چیز جس سے مخلوق کو پانی ملتا رہے. صدقہ جو اس نے اپنی زندگی میں صحت کی حالت میں نکالا، یعنی کوئی بیماری یا پریشانی نہیں تھی پھر بھی صدقہ نکالا. ان سب کا ثواب اس کی موت کے بعد اسے ملتا رہے گا. اس لیے ہمیں ایسے کاموں کے لیے حریص رہنا چاہیے جو ہمیں مرنے کے بعد بھی فائدہ دیں. یہ کس قدر نفع کا سودا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں خالص نیت، پوری نیت، شوق اور جذبے کے ساتھ اس علم کو حاصل کرنے اور اسے آگے بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. 7واں پارہ. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. بارک اللہ فیکم. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ.
اور جو کچھ رسول کی طرف نازل کیا گیا ہے جب اسے سنتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں، اس لیے وہ حق کو پہچان گئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لے آئے، لہٰذا ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ یعنی اللہ کے کلام کو سن کر رونا کیا ہے؟ صالحین کا کام ہے، صالحین کا طریقہ ہے۔ علماء کی خشیت رکھتے ہیں نا، اور اللہ کے ڈر سے روتے ہیں جب اللہ کا کلام سنتے ہیں، لیکن بے ہوش نہیں ہوتے، وہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، لیکن چلاتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی کتاب نازل کی جو سب سے بہترین ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہ مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام اتارا ہے، ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں اور جس میں بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں۔ اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، اور پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، جسے وہ راہ راست پر لے آتا ہے، جسے چاہتا ہے، اور جسے اللہ ہی ہدایت دے اس کے لیے پھر کافی، پھر کوئی جو ہے ہادی نہیں ہے۔ یاد رکھیے 3 افراد کی آنکھیں قیامت کے دن آگ کو نہیں دیکھیں گی، ان میں سے ایک وہ آنکھ ہے جو اللہ کے ڈر سے رو پڑی ہے۔ اور بنیادی طور پر یہ آیت جو ہے نا، نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، کہ جب انہوں نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے سورۃ مریم کی تلاوت سنی تو ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے تھے۔ آنکھ کا پانی آنسو یا آنسوؤں کا ایک قطرہ دیکھنے میں ایک معمولی چیز ہے، اور عموماً اگر ہم کہیں گے کہیں گم ہو جاتا ہے نا، لیکن اپنے اندر اتنی طاقت رکھتا ہے کہ اگر خلوص نیت سے بہایا جائے نا تو پہاڑوں جیسے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی ہے جو اللہ کا کلام کو سن کر روتے ہیں۔ ہم اپنا جائزہ لیں، یہ آنسو اللہ کی یاد میں ہی بہنے چاہیے نا، لیکن ہم عام طور پر کن چیزوں میں روتے ہیں؟ ہمارے آنسو دنیا کے لیے بہتے ہیں یا آخرت کے لیے بہتے ہیں؟ اپنا جائزہ لیں ذرا، ہمارے آنسو بندوں کی یاد میں بہتے ہیں یا اللہ کی یاد میں بہتے ہیں؟ یہاں شاہدین کا لفظ آیا ہے، مع شاہدین۔ شاہدین سے مراد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے لوگ ہیں، یہ گواہی دینے والی امت ہے۔ اس امت میں شامل کیسے ہوتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھ کر تو اللہ کی توحید کی گواہی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی، اور پھر اور اس کے بعد قیامت کے دن تمام باقی اقوام پر گواہی۔ تو انہوں نے یہ خواہش کی کہ ہمارا شمار بھی ان کے ساتھ ہو۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے نا، وہ پھر لازماً اس سے بھی محبت کرتا ہے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اس کی توحید کو جانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں امت وسط بنایا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ۔ آخر ہم اللہ پر اور جو حق ہمارے پاس پہنچ چکا ہے اس پر مان نہ لائے، اور ہم تو یہ امید رکھتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہمیں صالح لوگوں میں شامل فرمائے گا۔ ہمیں کیا امید ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شاہد لوگوں میں شامل فرمائے گا باذن اللہ۔ ایمان دل کے اندر ایک امید پیدا کرتا ہے نا، اگرچہ اپنے گناہ ہوتے ہیں لیکن ایمان لانے سے وہ سارے گناہ مٹ جاتے ہیں، انسان خیر و بھلائی اور جنت کے راستوں کی طرف چل پڑتا ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی اس قول کی وجہ اللہ انہیں ایسے باغات عطا کرے گا جن میں نہریں جاری ہیں، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور احسان کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے۔ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، یاد رکھیے تو گویا اچھی بات بھی اچھی بات پر بھی جنت مل جاتی ہے۔ اگر مال کے ساتھ نیکی نہ کر سکے یا اپنے ہاتھ سے کوئی کام نہیں کر سکتے، بیمار ہے، انسان کمزور ہے، تو یاد رکھیں اچھی بات پر بھی جنت مل جاتی ہے۔ یہاں آ رہا ہے نا فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ، ان کے اس قول کی وجہ اللہ انہیں ایسے باغات عطا کرے گا۔ یہ قول کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، اچھی بات کی۔ ایک دفعہ الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے نا، تو اچھی بات کے لیے زبان ہلانے میں آخر کیا مشکل ہے؟ لیکن افسوس یہ ہے کہ زیادہ تر ہماری باتیں یا دوسروں کا دل دکھانے کے لیے ہوتی ہیں یا پھر بے مقصد بولتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہانی بن یزید نے پوچھا کہ کون سی چیز جنت کو واجب کرتی ہے؟ فرمایا تو عمدہ کلام کو اور کھانا کھلانے کو لازم پکڑ لو۔ مدینہ شریف پہنچتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا خطبہ دیا تھا نا، اس میں یہی کہا تھا کہ اے لوگو سلام پھیلاؤ، اچھی گفتگو کرو، صلہ رحمی کرو، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو تم قیام کرو، تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ لیکن افسوس یہ کہ زیادہ تر ہماری باتیں یا تو دوسروں کے دل دکھا دیتی ہیں یا بیکار کی ہوتی ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ بے شک کوئی شخص اللہ کو راضی کرنے والی ایک بات کرتا ہے، وہ نہیں سمجھتا کہ اس کا وہاں تک اثر ہوگا جہاں تک حقیقت میں ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ اس کے لیے اپنے ملاقات کے دن تک کے لیے رضامندی لکھ دیتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے بے شک بندہ اللہ کی رضامندی کی ایک بات زبان سے نکالتا ہے، وہ خود اسے کوئی اہمیت نہیں دیتا، مگر اس کی وجہ سے اللہ اس کے درجے بلند کر دیتا ہے۔ الکلمۃ الطیبہ صدقہ، یعنی اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ اس لیے اچھی باتوں کے حریص رہیے، اچھی باتوں کا شوق ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہی اہل دوزخ ہیں۔ ایمان والوں کے لیے پاک عمدہ لذیذ چیزیں ایسی پسندیدہ چیزیں ہیں جن کو نہیں پسند کرتے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں کیا آ رہا ہے، اے ایمان والو تم ان پاکیزہ چیزوں کو کیوں حرام ٹھہراتے ہو جنہیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے، اور حد سے نہ بڑھو کیونکہ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں کیا سمجھ آ رہا؟ ایمان والوں کے لیے کیا کہا جا رہا ہے کہ پاک اور عمدہ لذیذ چیزیں، ایسی پسندیدہ چیزیں جن کو پسند کرتے ہیں، نفس ان کے پسند کرتے ہیں نا، وہ حلال کی گئی ہیں، ان کو حرام کرنے کی ممانعت کی ہے۔ عموماً بعض ادیان میں نا لوگوں کے اندر یہ تصور پایا جاتا ہے جو عبادت گزار اور علماء اپنے اوپر عورتیں اور لذیذ کھانوں کو حرام دے دیں یا اپنے آپ کی عبادت خانوں تک محدود کر لیں خود کو، تو یہ ان کا زہد اور تقوی ہے۔ لیکن یہاں مومنوں کو بتایا گیا ہے کہ جائز پاک اور حلال چیزیں حدود کے اندر رہ کر استعمال کی جا سکتی ہیں، لیکن اسراف اور زیادتی نہ کی جائے۔ تو جو چیزیں شریعت نے حلال کی ان کو کبھی بھی خود سے حرام نہیں کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھا، جب بتایا گیا تو انہوں نے اس عمل کو کچھ کم سمجھا، کہا کہ آپ سے ہمارا کیا مقابلہ، آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے گئے۔ تو ایک نے کہا میں تو ہمیشہ رات بھر نماز پڑھوں گا، دوسرے نے کہا میں تو ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی ناغہ نہیں کروں گا، تیسرے نے کہا میں تو عورتوں سے جدائی اختیار کر لوں گا، کبھی شادی نہیں کروں گا۔ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یوں لگ رہا ہوگا جیسے بہت نیکی کے کام کرنے جا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا کیا تم وہی لوگ ہو جنہوں نے یہ باتیں کہیں؟ اللہ کی قسم میں تم سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور میں تم پہ سب سے زیادہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہوں، اور میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، نکاح بھی کرتا ہوں، جس نے میری سنت سے بے رغبتی کی وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو ہمارا دین اسلام ایک معتدل دین ہے کہ جس میں دین اور دنیا کا بہترین امتزاج ہے۔ وہ نعمتیں جو اللہ نے دنیا اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے نا، ان کو حدود کے اندر رہ کر جائز سمجھ کر فائدہ اٹھانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ
یہی آپ کو دلائل ملتے ہیں نا ایسی پیاری حدیث سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی کام نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ لے کے خفا ہوئے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھ سے بڑھ کر کوئی ایسے کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے جو حلال اور پاکیزہ رزق تمہیں کھانے کو دیا اسے کھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو، اللہ تمہاری محمل قسموں پر تو گرفت نہیں کرے گا، لیکن جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان پر ضرور مواخذہ کرے گا۔ اگر تم ایسی قسم توڑ دو تو اس کا کفارہ 10 مسکینوں کا اوسط درجے کا کھانا ہے جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، یا ان کی پوشاک ہے، یا ایک غلام کو آزاد کرنا ہے، جسے یہ میسر نہ ہو وہ 3 دن کے روزے رکھے، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے۔ جب تم قسم اٹھا کر توڑ دو، اور بہتر یہی ہے کہ اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو، اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے اپنے احکام کو کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرماتے ہوئے نا اپنے بندے کو خبر دی ہے کہ ایسی قسم پر اللہ نہیں پکڑتا جس کے پیچھے ارادہ نہیں تھا، لیکن جس قسم کو ارادے کے ساتھ کھایا گیا ہو نا اس کی پکڑ ہوگی۔ جھوٹی قسم بھی قابل مواخذہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر تاکید کے ساتھ جھوٹی قسم اٹھائی وہ اپنے چہرے کا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ استغفر اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص ایسا نہیں جو میرے ممبر کے پاس جھوٹی قسم کھائے، اگر چاہے وہ ایک تازہ مسواک کے لیے ہی کیوں نہ ہو کہ یہ میری مسواک ہے، مگر یہ کہ اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا، یا فرمایا کہ اس کے لیے جہنم واجب ہوگی، کیونکہ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اگر کسی شخص نے قسم کھا کر توڑ دی ہو تو اس کا کفارہ دینا چاہیے، جس کی تفصیل یہاں بیان کی جا رہی ہے اس آیت کے اندر کہ کس طرح سے کفارہ دینا ہے اور کتنے لوگوں کو دینا ہے۔ پھر فرمایا جا رہا ہے اے ایمان والو، یہ شراب اور یہ جوا، یہ آستانے اور پانسے سب گندے شیطانی کام ہے، لہٰذا ان سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ کامیابی کے لیے کیا ضروری ہے؟ یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ اس آیت میں بیان کردہ چیزوں سے بچا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا ہے، تو جس شخص کو یہ آیت پہنچ جائے خواہ شراب میں سے کچھ بھی موجود ہو تو نہ پیے اور نہ فروخت کرے، تو جس چیز کی کثیر مقدار نشاور ہو اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ خمر کہتے ہیں جو عقل کو ڈھانپ لے، اور خمار عورت کے دوپٹے کو کہتے ہیں نا جو اس کے سر اور سینے کو ڈھانپ لیتا ہے۔ پھر شراب سے منع کرنے کی وجوہات یہ ہیں کہ شراب ہر خباثت کی جڑ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب خباثتوں کی جڑ ہے، جس نے شراب پی اللہ اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں کرے گا، بس وہ آدمی جاہلیت کے موت مرے گا جس کے پیٹ میں مرتے وقت شراب ہوگی۔ استغفر اللہ۔ یہ ایمان سے محروم کرنے والا فعل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شراب پیتا ہے تو شراب پیتے وقت وہ مومن نہیں رہتا، یہ جنت سے محروم کرنے والا فعل بھی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب کا عادی جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اور پھر شراب سے متعلق ہر عمل ملعون ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب سے متعلق 10 طرح سے لعنت کی گئی ہے۔ خود شراب، ٹھیک ہے، نمبر 2 اس کے نچوڑنے والے پر، نمبر 3 نچوڑوانے والے پر، نمبر 4 اس کے بیچنے والے پر، نمبر 5 اس کے خریدنے والے پر، 6 اس کے اٹھانے والے پر، نمبر 7 جس کے پاس یہ لے جائی جائے اس پر، نمبر 8 اس کی قیمت کھانے والے پر، نمبر 9 اس کے پینے والے پر، نمبر 10 اس کے پلانے والے پر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری نسلوں کو کل امت کو محفوظ رکھے یا رب آمین۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہاری درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک دے، تو کیا تم باز آتے ہو؟ کیا فرمایا جا رہا ہے یہاں پہ؟ اللہ تعالیٰ نے شراب اور جو اسے کیوں منع کیا جا رہا ہے؟ جوئے سے اس سے بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں نا، گھروں میں بدمزگیاں پیدا ہوتی ہیں، عقل بھی ماری جاتی ہے، پھر دشمنیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں نا۔ سب سے بڑھ کر یہ چیزیں اللہ کے ذکر
اور نماز سے روک دیتی ہیں. اور پھر روپے پیسے کا بھی ضیاع ہوتا ہے نا اس کے اندر. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان چیزوں سے بچو. پھر اگر تم نے حکم نہ مانا تو جان لو کہ ہمارے رسول پر تو صرف واضح طور پر پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے. جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے انہیں اس بات پر کچھ گناہ نہ ہوگا جو وہ تحریم شراب سے پہلے پی چکے، جبکہ آئندہ پرہیز کریں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں اور تقوی اختیار کریں اور ایمان لائیں. پھر جس چیز سے روکا جائے اس سے بچے رہیں اور نیکی کریں، کیونکہ اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. آپ دیکھیں یہاں پر کھانے پینے کے معاملے میں اللہ کا خوف اور اللہ کا تقوی ضروری ہے. یہ کہ کچھ لوگ جن کے عزیز رشتہ دار شراب کی حکومت سے پہلے فوت ہو گئے، وہ پریشان تھے اس وقت کہ وہ توبہ کیے بغیر مر گئے ہیں، تو ان کا کیا ہوگا؟ تو یہاں بتا دیا گیا ہے کہ جو متقی ہو، مومن ہو اور احسان کی روش پر ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معاف فرمانے والا ہے. اور پھر جب تک کوئی حکم آئے نہ اس وقت تک ویسے بھی معافی ہوتی ہے. پھر متقی محسن متقی مومن سے بہتر ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ ایسے شکار کے ذریعے تمہاری آزمائش کرے گا جو تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کے زد میں ہو، یہ دیکھنے کے لیے کہ کون غائبانہ طور پر اللہ سے ڈرتا ہے. پھر اس کے بعد بھی جس نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا اس کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے. بعض اوقات حرام چیزیں حاصل کرنا آسان ہوتی ہے نا، لیکن وہی انسان کا امتحان ہوتا ہے. ہوتی تو بہت آسان ہے لینا، لیکن یعنی آپ کو کوئی ایسی جاب، ایسا کام ملا جس میں بڑی زبردست آمدنی ہے، بہت اچھی انکم ہے، سہولتیں ہیں اور آپ کو ضرورت بھی ہے، تو آپ صرف اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. تو اصل میں کیا تھا؟ ایسے مواقع کا سامنے آنا ایک امتحان ہوتا ہے. مسلمان نہ صلح حدیبیہ سے سفر میں جا رہے تھے تو احرام کی حالت میں شکار ان کے ہاتھوں کو پہنچ پہ تھا اور ان کو ضرورت بھی تھی، لیکن انہوں نے اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھا. یہ انسان کی خشیت کا امتحان ہوتا ہے. بعض جگہ بعض کام ایسے ہوتے ہیں نا، کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، صرف آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تو آپ رب کی خاطر غلط کام نہیں کرتے، اور آپ کو کتنا بھی پسند ہو. اسکرین پر حرام چیزیں دیکھنا صرف اسی وقت روکی جا سکتی ہے جب اللہ کا ڈر ہو، ورنہ تو آپ کی طرف اسکرین ہوتی ہے کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا. شوہر کو بیوی کا ڈر ہو یا بیوی کو شوہر کا ڈر ہو یا بچوں کا یا ماں باپ کا ڈر، کسی کو نہیں روک سکتا، کیونکہ کچھ لوگ غلط کام کر کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ دل کی غذا پھر وہ حرام چیزیں بن جاتی ہیں. ان چیزوں سے رکنے کا طریقہ بھی اللہ کا تقویٰ ہے. ان حرام کاموں میں پڑنے سے زندگی اور رزق میں بے برکتی ہوگی، طرح طرح کی مصیبتیں اور آفتیں آئیں گی. تو یہ سوچ انسان کو حرام سے روک دیتی ہے، چاہے کتنی پسند ہی کیوں نہ ہو. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم حالت احرام میں شکار نہ مارو، اور جس نے دانستہ شکار مارا تو اس کا بدلہ مویشیوں میں سے اسی شکار کے ہم پلہ جانور ہے جس کا فیصلہ تم میں سے 2 آدمی کریں، اور یہ جانور کعبہ لے جا کر قربانی کیا جائے. چند مسکینوں کو کھانا کھلانا یا اس کے برابر روزے رکھنا اس کا کفارہ ہے، یہ اس لیے کہ اپنے کام کی سزا چکھے. جو کچھ اس کے حکم سے پہلے ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا، اور جو اب اس کا اعادہ کرے گا اللہ اس سے بدلہ لے گا، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے. یہاں کیا سمجھ آ رہا ہے؟ قربانی کا دم کیا ہے؟ کعبہ ہی میں دیا جاتا ہے. غلطی کو بار بار دہرانا نہیں چاہیے ورنہ اللہ کی پکڑ میں انسان آ جاتا ہے. پھر فرمایا جا رہا ہے تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کیا گیا ہے، تم بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو اور قافلہ والے ذات راہ بھی بنا سکتے ہیں. البتہ جب تک حالت احرام میں ہو تو خشکی کا شکار تمہارے لیے حرام کیا گیا ہے، اور اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرنے سے بچتے رہو. جس کے حضور تم جمع کیے جاؤ گے، یعنی حالت احرام میں خشکی پر شکار کرنے سے منع کر دیا گیا، کیونکہ شکار کے علاوہ بھی غذائیں مل جاتی ہیں نا،
لیکن سمندر کے سفر میں حالت احرام کا شکار حلال ہے اور اس کا کھانا بھی حلال ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو جو قابل احترام گھر ہے لوگوں کے لیے امن و جمعیت کے قیام کا ذریعہ بنا دیا ہے، حرمت والے مہینے کو اور قربانی کو اور پٹے والے جانوروں کو بھی، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ آسمان اور زمین میں موجود تمام چیزوں کے حالات خوب جانتا ہے، نیز یہ کہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، اور خوب جان لو کہ اللہ سزا دینے میں بھی سخت ہے اور بخشنے والا اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ یہ آیت جو ہے نا، رحمت کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ کی صفت ہے اور عذاب اس کا فعل ہے۔ سزا اور جزا میں اللہ کی رحمت غالب ہے۔ رسول کی ذمہ تو صرف پیغام پہنچانا ہے، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو یا چھپاتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری پیغام پہنچانے کی ہے، منوانے کے لیے زبردستی کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہدایت کی توفیق، حکم پر عمل کی توفیق ہے، اس پر ثواب اور جزا بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، اور اسی سے توقع رکھنی چاہیے۔ اور یہاں پر رسول کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیغام پہنچانے کی ذمہ داری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ پھر کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اب دیکھیں اس کی دلیل کیا ہے اس بات کی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قربانی کے دن خطبہ دیا اور فرمایا، بے شک تمہارے خون اور تمہارے مال تم پر حرام ہیں، جیسے اس دن کی حرمت تمہارے اس دن میں، اس مہینہ اور اس شہر میں، حتیٰ کہ تم اپنے رب سے جا ملو۔ خبردار، کیا میں نے حکم پہنچا دیا؟ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، اے اللہ تو گواہ رہے، اے اللہ تو گواہ رہے۔ 3 دفعہ آپ نے انگلی اٹھائی اور کہا اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، یہ سب گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے اپنا فریضہ ادا کر دیا۔ پھر آپ نے فرمایا، حاضر کو چاہیے کہ تعلیمات غیر موجود کو پہنچا دے، کیونکہ بعض اوقات براہ راست سننے والے سے وہ شخص زیادہ یاد رکھتا ہے جسے بعد میں حکم پہنچایا جائے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ بعد میں آنے والی نسلوں میں بے شمار حفاظ ہوئے، نہ صرف قرآن مجید کے بلکہ حدیث کے حفاظ بھی تھے۔ اسلامی کلچر میں حافظ اس شخص کو کہا جاتا تھا نا جس سے 1,00,000 کا حدیث یاد ہوتی تھی۔ ہر ایک کے ساتھ حافظ نہیں لگتا تھا، یہ ٹائٹل بہت غیر معمولی کسی کے ساتھ لگتا تھا۔ اب تو جس کو 4 صورتیں بھی یاد ہوں وہ بھی حافظ کہلوانا چاہتا ہے کہ خود کو کہ میں بھی حافظ ہوں، حالانکہ تھوڑی سی صورتیں یاد کی ہوں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پر، رسول کی ذمہ تو صرف پیغام پہنچانا ہے، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو یا چھپاتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ آپ ان سے کہیے کہ پاک اور ناپاک ایک جیسے نہیں ہو سکتے، خواہ ناپاک کی کثرت تمہیں بھی معلوم ہو، لہٰذا عقل والو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ پاک چیزیں پاک اثرات رکھتی ہے نا، باقی کا انجام بھی اچھا ہے، اور وہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ حرام چیز، ناپاک چیز، اس کے اثرات زندگی میں بھی انسان پر منفی ہوتے ہیں، اور مرنے کے بعد بھی انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اللہ صرف پاک چیز کو ہی قبول کرتا ہے۔ ان اللہ طیب لا يقبل الا الطیب۔ پھر باقیہ کلمات اس کی طرف اٹھتے ہیں نا، اور عمل صالح انہیں اوپر اٹھاتا ہے، جیسے سورۃ فاتر میں آتے ہیں نا، خبیث مال دنیا اور آخرت میں نقصان کا باعث ہے، تھوڑا مال زیادہ مال سے بہتر ہے جو انسان کو غافل کرتے۔ پاک اور ناپاک میں سب چیزیں آ جاتی ہیں، صرف مال یا کلمات نہیں، ہر چیز میں پاکیزگی ہو، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا، اے ایمان والو، ایسی باتوں کے متعلق سوال نہ کیا کرو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائے تو تمہیں ناگوار ہو، اور اگر تم کوئی بات اس وقت پوچھتے ہو جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہے تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائے گی۔ اب تک جو ہو چکا اس سے اللہ نے درگزر کر دیا، اور درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ کثرت سوال سے منع کیا گیا ہے کیونکہ اس سے دین مشکل ہو جاتا ہے، تو بتایا گیا کہ وقت آنے پر چیزیں تمہارے سامنے آ جائیں گی۔ پھر فرمایا، تم سے پہلے کچھ لوگوں نے ایسے ہی سوال کیے تھے، پھر انہی باتوں کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے بحیرہ کو کوئی چیز بنایا ہے، نہ صاحبہ کو، نہ وسیلہ کو، اور نہ حام کو، بلکہ یہ کافروں نے بنائے، اور یہ جھوٹی باتیں بنا کر اللہ کے ذمہ لگا دی، اور ان میں سے اکثر بے عقل ہیں جو ان پر عمل کرتے ہیں۔
یعنی یہ مویشی جانور تھے نا جن کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا، اللہ نے ان پر لازم نہیں کیا تھا، لوگوں نے خود ہی یہ چیزیں ایجاد کر لی تھی. یہ بدعت جو ہے نا خود ایجاد کی تھی انہوں نے. اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کیا اور آؤ رسول کی طرف، تو کہتے ہیں ہمیں تو وہی کچھ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے ابا اجداد کو پایا ہے، خواہ ان کے باپ دادا کچھ بھی نہ جانتے ہوں اور نہ راہ راست پر ہوں تو بھی یہ ان کی ہی پیروی کریں گے. یعنی دین کے معاملات اور احکامات میں باپ دادا کے قول کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جب آپ کو کوئی کام عبادت سمجھ کر کرنا ہے نا، مثلا میری ساس بھی 11ویں شریف کا ختم دیتی تھی، اس لیے میں بھی دیتی ہوں، اس کی کیا دلیل ہے؟ اگر نہیں دلیل ہے تو آپ یہ کام مت کریں. بہت سے لوگ غلط کام صرف اس لیے کرتے رہتے ہیں کہ وہ ان کا فیملی کا جو ہے رسم و رواج تھے، ان کی فیملی کے، ان کے ماں باپ یہ کیا کرتے تھے، بس یہ دلیل ہے تو یہ دلیل آخرت میں قبول نہیں ہوگی. کسی بھی نیکی کے کام کو کرنے کے لیے قرآن اور سنت سے دلیل ہونی چاہیے، اس کے بغیر کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہوگا. لوگوں کے دین و دنیا کو ضائع کرنے کا ایک بڑا سبب اللہ کی نازل کردہ ہدایت کو چھوڑ کر ابا و اجداد کی تقلید کرنا ہے. یہ صرف عبادات کے معاملے میں نہیں، یا بعض اوقات دین کے علاوہ کلچر کے نام پر بھی کچھ ایسی چیزیں حرام کر رکھی ہیں جنہیں اللہ نے حرام نہیں کیا، جیسے اپنے خاندان اور ذات سے باہر شادی نہیں کریں گے. تو اس چیز کے بارے میں بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ جس چیز پر ہم سختی سے پابند ہو جاتے ہیں اور ڈر جاتے ہیں، دیکھنا چاہیے کہ کیا واقعی اس پر اتنی ثابت قدمی کا حکم ہمارے دین نے ہمیں دیا ہے. جب نہیں دیا تو پھر ایسے عمل کیوں کرتے ہیں؟ اے ایمان والو، تمہیں اپنی فکر کرنا لازم ہے. جب تم خود راہ راست پر ہوگے تو کسی دوسرے کی گمراہی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. تم سب کی اللہ ہی کی طرف سے بازگشت ہے، وہ تمہیں بتلا دے گا جو تم کیا کرتے تھے. بات یہ ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ انسان لوگوں کی اصلاح کے لیے تو وقت لگاتا رہے اور اپنی عبادات اور اپنی اصلاح کو بھول جائے. تو سب سے پہلے اپنی فکر کرنی ہے. بعض لوگ اس آیت سے کچھ اور مطلب نکال لیتے ہیں کہ دوسرے نیکی کو حکم دینا اور برائی سے روکنا واجب نہیں ہے، ہمیں صرف اپنی فکر کرنی چاہیے. اس آیت کا مطلب دراصل یہ ہے کہ جب ایک انسان تبلیغ میں اپنی پوری قوت اور کوشش صرف کر دے لیکن لوگ پھر بھی نہ مانے تو ان کی ذمہ داری بتانے والے پر نہیں ہوتی. پھر ان کا بھٹکنا بتانے والے کو نقصان نہیں دے گا. اگر تم خود ہدایت یافتہ ہو تو پھر تمہارے بتانے پر وہ اگر عمل نہیں کرتے تو کوئی نقصان نہیں ہوگا. اے ایمان والو، اگر تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو وصیت کے وقت اپنے مسلمانوں میں سے 2 صاحب عدل گواہ بنا لے، اور اگر تم حالت سفر میں ہو اور تمہیں موت آ لے تو 2 غیر مسلموں کو بھی گواہ بنا سکتے ہو. اگر تمہیں کچھ شک پڑ جائے تو ان دونوں کو نماز کے بعد مسجد میں روک لو، پھر وہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہیں کہ ہم کسی ذاتی مفاد کی خاطر شہادت کو بیچنے والے نہیں، خواہ ہمارا کوئی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اور نیز یہ کہ ہم اللہ کی خاطر گواہی کو نہیں چھپائیں گے، اور اگر ایسا کریں تو ہم مجرم ہیں. یہ موت ایک مصیبت ہے کیونکہ اس کا کوئی نعمت بدل نہیں ہے. اگر مال چلا گیا نا تو واپس مل سکتا ہے مگر موت سے واپسی نہیں ہے. اسی لیے اس آیت میں موت کو مصیبت کہا گیا ہے. لیکن اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ انسان موت کو یاد نہ کرے، اس کی تیاری نہ کرے. ایک موت ہی نصیحت کی کرنے کے لیے کافی ہے اگر موت کے بارے میں سنجیدگی کے ساتھ سوچا جائے. یہاں وصیت کی اہمیت کے بارے میں پتہ چل رہا ہے. اگر انسان سفر میں بھی ہو تو اس کو اپنے مال کے بارے میں وصیت کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کو لائق نہیں کہ وہ 3 راتیں بھی نہ گزارے مگر اس حال میں کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی ہو. مرنے کے بعد ملکیت کس کی ہوتی ہے؟ وارثوں میں تقسیم ہو جاتی ہے نا. لیکن اگر اپنی زندگی میں مال کا کوئی حصہ خاص مقصد کے لیے وقف کرنا چاہتے ہیں، کسی مسجد کے لیے، کسی دینی ادارے کے لیے، کسی غریب رشتہ دار کے لیے، یا کسی مسافر خانے کے لیے، یا کوئی کنواں کھدوانے کے لیے، آپ کے مرنے کے بعد آپ کے مال میں سے وہ نکال کر اس خاص مد میں دے دی جائے تو اس کو جلد از جلد لکھ کر رکھ لیں، کیونکہ بعد میں وارث اس سارے مال کو تقسیم نہ کر لیں اور آپ کے لیے کچھ نہ بچے. آپ کا مال آپ کی زندگی میں آپ کا ہے، مرنے کے بعد آپ کا نہیں ہے. ہاں اتنا حصہ آپ کی وصیت کے مطابق استعمال ہوگا جس کی آپ وصیت کر جائیں.
باقی مال تو وارثوں کو ہو جائے گا. وصیت مال کے 1/3 حصے پر ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ کی نہیں. ٹھیک ہے. پھر فرمایا پھر اگر یہ پتہ چل جائے کہ وہ دونوں گناہ میں ملوث ہو کر حق بات کو دبا گئے ہیں تو ان کی جگہ 2 اور گواہ کھڑے ہوں جو پہلے دونوں غیر مسلم گواہوں سے اہل تر ہوں اور ان لوگوں کی طرف سے ہوں جن کی حق تلفی ہوئی ہے. وہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہیں کہ ہماری شہادت ان پہلے گواہوں کی شہادت سے زیادہ سچی ہے اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی. اگر ہم نے ایسا کیا تو بلا شبہ ہم ظالم ہیں. اس طریقے سے زیادہ توقع کی جا سکتی کہ لوگ ٹھیک ٹھیک شہادت دیا کریں یا اس بات سے ڈر جائیں کہ کہیں ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے ان کی تردید نہ ہو جائے. اور اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے احکام دھیان سے سنو اور اللہ نافرمان لوگوں کو راہ نہیں دکھاتا. یعنی واتقوا اللہ واسمعوا، تقوی کے ساتھ سننا وہ ہوتا ہے جس میں انسان عمل بھی کرتا ہے. جس دن اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع کرے گا اور ان سے پوچھے گا کہ تمہیں دنیا میں کیا جواب دیا گیا، وہ کہیں گے ہمیں تو کچھ علم نہیں، آپ ہی پوشیدہ باتوں کو خوب جانتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ رسول انکار کر دیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ان کی امتیں کیا کرتی رہی. اصل میں قیامت کے دن ہیبت اور ہولناکی کی وجہ سے رسول بھی گھبرا جائیں گے جنہوں نے زندگی میں کچھ گناہ نہیں کیا. جب رسولوں سے ہیبت کم ہوگی تو امتوں کے بارے میں جواب دیں گے کہ انہوں نے پیغام قبول کیا یا نہیں. جس شخص کے دل میں اس دن کا ڈر آ جائے پھر اس کی زندگی میں تقویٰ آ جاتا ہے اور وہ برائیوں سے بچنے کی فکر کرتا ہے کہ میرا اس دن کیا بنے گا جب سب ہی ساتھ چھوڑ دیں گے. نہ رشتہ دار، نہ دوست، نہ مال، نہ شہرت، نہ نام، کچھ بھی نہیں کام آئے گا اس دن. اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک. اور اس وقت کو سامنے لا جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم سے کہے گا عیسیٰ میرے اس احسان کو یاد کرو جو میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر کیا تھا جب میں نے روح القدس سے تمہاری مدد کی تو گہوارے میں اور بڑی عمر میں لوگوں سے یکساں کلام کرتا تھا، اور جب میں نے تمہیں کتاب و حکمت اور تورات اور انجیل سکھلائی اور جب تو میرے حکم سے مٹی سے پرندے کی شکل و صورت بناتا اور اس میں پھونکتا تھا تو وہ میرے حکم سے سچ مچ پرندہ بن جاتا تھا، اور تو مادر زاد اندھے اور کوڑی کو میرے حکم سے تندرست کر دیتا تھا، اور جب تو مردوں کو میرے حکم سے قبروں سے نکال کر کھڑا کرتا تھا، اور جب تو بنی اسرائیل کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آیا تو میں نے ہی تجھے بنی اسرائیل سے بچایا تھا. پھر ان میں سے جن لوگوں نے انکار کر دیا اور یہ معجزات دیکھ کر کہنے لگے یہ تو صاف صاف جادو ہے. اس آیت سے بنیادی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ربوبیت کا رد کیا جا رہا ہے. انہوں نے تخلیق کے سارے کام اللہ کی اذن سے کیے تھے. ہر پیغمبر کی تعلیم کو جادو کے جھٹلا دیا گیا نا. تو عیسیٰ علیہ السلام سے جو معجزات سرزد ہوئے جن کا اس آیت میں ذکر ہے وہ سب اللہ ہی کی اذن سے ہوا. یاد رکھیے کسی بھی انسان سے فائدہ یا نقصان صرف اللہ کی اذن سے ہوتا ہے، اس لیے دل سے لوگوں کا ڈر نکال دینا چاہیے. بعض دفعہ یہ وہم پڑ جاتا ہے نا کہ فلاں مجھے بدنام کر دے گا وغیرہ وغیرہ، ایسی باتیں ہوتی ہیں تو یہ سب دل سے نکال دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا جان رکھو یا غلام اگر ساری دنیا مل کر بھی تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا، اور اگر سارے مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو تمہیں نقصان نہیں دے سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا. قلم اٹھا لیے گئے اور صحیح پہ خشک ہو گئے. اصل قدرت، قوت اور طاقت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. پھر فرمایا اور جب میں نے حواریوں کو اشارہ کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لائیں تب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے ہم ایمان لاتے ہیں اور آپ گواہ رہیے کہ ہم حکم ماننے والے ہیں. اور جب حواریوں نے عیسیٰ ابن مریم سے کہا عیسیٰ کیا تمہارا پروردگار یہ کر سکتا ہے کہ آسمان سے ہم پر خوان نعمت نازل کرے؟ عیسیٰ نے کہا اگر تم ایمان لے آئے ہو تو اللہ سے ڈرو اور ایسے سوال نہ کرو. وہ کہنے لگے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس خوان میں سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو اور ہمیں علم ہو جائے کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں اور ہم اس پر گواہی دے سکیں. چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ ہمارے پروردگار ہم پر آسمان سے خوان نعمت نازل فرما جو ہمارے پہلوں اور پچھلوں سب کے لیے خوشی کا موقع ہو اور تیری طرف سے معجزہ ہو
تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے رزق مانگنا بھی چاہیے نا، انہوں نے بھی رزق مانگا تھا۔ جو لوگ رزق کی تنگی اور پریشانی کا شکار ہوں وہ یہ دعا پڑھا کریں، اللہم ارزقنی وانت خیر الرازقین۔ جو لوگ بھی اس معاملے میں پریشان ہوتے ہیں کہ ان کے حالات خراب، جاب نہیں ہے، تو یہ دعا مانگے۔ اللہ کو رازق کہہ کر پکارنا اس کو بہت پسند ہے۔ ہم رزق لوگوں کے ہاتھوں میں سمجھتے ہیں، اس کو خوش کر دے تو ہمیں فلاں چیز مل جائے گی، جبکہ رزق کی کنجیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تم پر یہ خوان تو اتارتا ہوں، مگر دیکھو اس کے بعد تم میں سے جس نے کفر کیا تو میں اسے ایسی سزا دوں گا جیسے اہل عالم میں سے کسی کو نہ دی۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری والدہ کو الہ بنا لو؟ حضرت عیسیٰ جواب دیں گے اللہ تو پاک ہے، میں ایسی بات کیوں کر کہہ سکتا ہوں جس کے کہنے کا مجھے حق نہ تھا، اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو تجھے ضرور اس کا علم ہوتا، کیونکہ جو کچھ میرے دل میں ہے وہ تو جانتا ہے، لیکن جو تیرے دل میں ہے وہ میں نہیں جان سکتا، تو چھپی ہوئی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ کیا سمجھ آ رہا ہے یہاں پر کہ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی، یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا الوہیت میں کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کا خوبصورت انداز پتہ چل رہا ہے کہ جواب دینے سے پہلے تسبیح کی، کیا کہا؟ سبحانک، یعنی شروع کیسے کیا؟ تو خوبصورت انداز کے ساتھ جواب دے رہے ہیں۔ یہ بھی ایک اچھا طریقہ کہ اگر لوگوں کو کچھ بتا رہے ہیں نا، کوئی لیکچر وغیرہ کے دوران بیچ بیچ پہ سبحان اللہ کا لفظ کہیں، یعنی بیان کرنے والا اور سننے والا بھی جہاں دل کو کوئی بات اچھی لگے تو کہیں کہ سبحان اللہ، ہاں، پاکی بیان کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، سب تعریف اللہ کے لیے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے خاص اس مقام پر تسبیح کیوں کی تھی؟ اس لیے کہ جس بات کی نسبت ان کی طرف کی جا رہی ہے اسے خود بری ذمہ قرار دے رہے ہیں وہ، اللہ کی عظمت اور اس پکڑ کے خوف سے عاجزی اختیار کرتے ہوئے پاکی بیان کر رہے ہیں یہاں پر۔ تو بندے کے ایمان کی علامت ہوتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخاطب ہوتے ہوئے ادب اختیار کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایسے باتیں نہیں کرنی چاہیے جیسے ہم آپس میں کر رہے ہوتے ہیں یا کسی بچے سے کر رہے ہوتے ہیں۔ یوں کہنا کہ میں تو اللہ تعالیٰ سے بہت فرینک ہوں، میں نے اللہ سے بڑا جھگڑا کیا ہے، میں آج اللہ سے بڑا وہ بولی ہوں، اس طرح کی نہیں کرتے ہیں۔ ہر طرح سے بات کر لیتی ہوں، ہر طرح کر لیں، لیکن ادب اور احترام کے ساتھ اللہ بہت بڑا ہے، یاد رکھا کریں بات جب بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ سے ہمیشہ ڈرتے ہوئے، اللہ سے بات کرتے ہوئے بھی احترام ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا میں نے تو انہیں صرف وہی کچھ کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی، اور جب تک میں ان میں موجود رہا ان پر نگراں رہا، پھر جب تو نے مجھے واپس بلا لیا تو پھر تو ہی ان پر نگران تھا، اور تو ساری چیزوں پر شاہد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خود بھی نگران ہے، فرشتوں کے ذریعے بھی نگرانی کرواتا ہے، کرام کاتبین دائیں بائیں بیٹھے ہوئے وہ بندے کے ساتھ ہیں، چاہے دن ہو یا رات ہو، جنگل ہو صحرا ہو، وہ نہیں ساتھ چھوڑتے کبھی بھی، وہ ساتھ ہی رہتے ہیں۔ پھر فرمایا ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم، اگر تو انہیں سزا دے تو وہ تیرے بندے ہی ہیں، اور اگر تو انہیں معاف فرما دے تو بلا شبہ تو غالب اور دانا ہے۔ سبحان اللہ، کس طرح انتہائی ادب کے ساتھ اللہ سے گزارش کریں۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات روتے رہے اور یہ آیت پڑھتے رہے۔ کن کے لیے؟ کن کے لیے پڑھی تھی آیت؟ ہمارے لیے نا، ان لوگوں کے لیے روتے رہے، اس امت کے لیے جو ابھی آئی بھی نہیں تھی، یعنی ہمارے لیے جنہوں نے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا۔ ایسا تو کوئی ماں بھی نہیں کرتی کبھی کہ اپنے آنے والے بچے کے لیے رو رو کر ساری رات دعا کر، مگر ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں؟ کیا ہم نے ان کی سنتوں کو اپنا لیا ہے؟ کیا ہم ان کی اتباع اور اطاعت کر رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم حد سے آگے نکلتے جا رہے ہیں؟
پھر کچھ بھی حاصل نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کے جواب میں فرمائے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچے لوگوں کو ان کا سچ ہی نفع دے گا، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ قیامت کے دن کیا چیز کام آنے والی ہے؟ سچائی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک سچائی نیکی کا راستہ دکھلاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے، اور جھوٹ برائی کا راستہ دکھاتا ہے اور برائی آگ کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر آسمان اور زمین میں اور جو کچھ ان میں ہے سب ہی اللہ کی ملکیت ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سورۃ الانعام، یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی اور یہ ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ جب یہ سورت اتری تو 70,000 فرشتے اس کے ساتھ تھے۔ اس سورت میں بنیادی طور پر مشرکین کے ساتھ ان کے اعتراضات اور ان کے اعمال کے بارے میں دلائل دیے گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے جس میں آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیرے اور روشنی بنائی۔ پھر جو لوگ کافر ہیں وہ دوسروں کو اپنے پروردگار کا ہمسر بناتے ہیں۔ حمد کہتے ہیں نا کسی کی ایسی تعریف جس میں محبت اور تعظیم پائی جاتی ہے۔ ہر طرح کی تعریف، الحمد للہ الذی، ہر طرح کی تعریف، ٹھیک ہے، کسی کی ایسی تعریف جس میں محبت اور تعظیم پائی جائے اس کی صفات کے کمال کی وجہ سے، اور وہ واقعی تعریف کے لائق بھی ہو۔ جو تعریف کرنے والا ہے اس کے دل میں اس کی محبت بھی ہو اور عظمت بھی ہو، اور تعریف جو محبت کے بغیر ہو وہ مدح کہلاتی ہے، جیسے بادشاہوں وغیرہ کے لوگ کرتے رہتے ہیں نا ان کی مدح، کہ ان سے کچھ حاصل کر لیں۔ قرآن مجید کی 5 صورتیں ہیں جن کے آغاز میں الحمد کا لفظ آتا ہے۔ الحمد للہ ہی کے لیے کی جاتی ہے، حمد کس کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ کے لیے، اس کی کامل صفات کی بنا پر اس کی حمد کی جاتی ہے نا۔ جب یہ کہہ دیا جائے کہ حمد اللہ ہی کے لیے ہے تو اس میں سے زمانہ نکل جاتا ہے، پھر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم تعریف ماضی حال مستقبل ہر وقت اللہ کے لیے، وہ تعریف کے لائق بھی ہے اس کی صفات کمال کی وجہ سے، اور اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق کائنات ہے، اسی لیے الحمدللہ اس نے اندھیروں اور روشنی کو بنایا۔ اندھیرے زیادہ ہیں، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ اللہ کی ربوبیت سے تو اہل مکہ بھی انکار نہیں کرتے تھے، مگر انہوں نے اللہ کی الوہیت سے کفر کیا، وہ اللہ کو ایک الہ نہیں قرار دیتے تھے، اس کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جو اکیلا ہے۔ وہ اللہ جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے اور تم اسے پکارتے ہو تو تمہاری مصیبت کو دور کرتا ہے۔ جب تم کسی بیابان اور جنگل میں راستہ بھول جاتے ہو وہ اور اس سے دعا کرو تو وہ تمہیں واپس پہنچا دیتا ہے، اور جب تم قحط سالی میں مبتلا ہوتے ہو اور اس سے دعا کرتے ہو تو تمہارے لیے پیداوار ظاہر کرتا ہے۔ یاد رکھیے حمد و شکر اللہ ہی کے لیے جو اکیلا رب ہے، مالک ہے، الہ ہے، عبادت کے لائق ہے۔ پھر فرمایا هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا، وہی تو ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر ایک مدت مقرر کی یعنی موت، اور ایک اور مدت اس کے ہاں معین ہے یعنی قیامت، پھر بھی تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو۔ وہی ایک اللہ ہے جو آسمانوں میں بھی موجود ہے اور زمین میں بھی، وہ تمہارا باطن اور ظاہر سب کچھ جانتا ہے، اور وہ کچھ بھی جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اور جب بھی ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی آئی تو وہ اس سے اعراض ہی کرتے رہے، چنانچہ جب ان کے پاس حق آ گیا تو اسے انہوں نے جھٹلا دیا، اور جس کا وہ مذاق اڑاتے رہے ہیں عنقریب انہیں اس کی خبریں پہنچیں گی۔
یہ جو آیت نمبر 4 میں اعراض کی بات ہو رہی ہے نا، اعراض کا مطلب ہوتا ہے نشانیوں میں غور و فکر چھوڑ دینا، جبکہ غور و فکر کرنا واجب ہے۔ کائنات کی نشانیوں میں غور و فکر کرنے سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہوتی ہے، اللہ کی قدرت سامنے آتی ہے، پھر اسی کے سامنے جھکنے کو دل چاہتا ہے۔ أَلَمْ يَرَوْا كَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا، انہیں ہم نے زمین میں اتنا اقتدار بخشا تھا جتنا تمہیں نہیں بخشا، اور ہم نے ان پر آسمان سے خوب بارشیں برسائیں اور ان کے نیچے نہریں بہا دی، پھر ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں ہلاک کر دیا، اور ان کے بعد دوسری قومیں پیدا کر دی۔ اس کے بعد دوسری قومیں پیدا کر دی، یعنی دیکھیں اب یہاں پر گناہ نعمت کے زوال کا باعث بنتے ہیں نا، ہر مصیبت گناہ کی وجہ سے ہی آتی ہے، صرف توبہ سے ہی اس کو دور کیا جا سکتا ہے۔ گناہوں کی کثرت پر عذاب آ جایا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ بعض اوقات بہت سے چھوٹے گناہ بھی اکٹھے ہو کر انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ اس میں سیکھنے کی بات یہ ہے جب کوئی مصیبت آئے تو غور و فکر کریں کہ کیوں آئی ہے، میں کیا غلطی کر رہی ہوں، اس غلطی کو سوچ کر توبہ استغفار اور صدقہ خیرات کیا جائے تاکہ مصیبت ٹل جائے۔ پھر فرمایا اور اگر ہم کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب آپ پر اتارتے پھر یہ لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر دیکھ بھی لیتے تو جن لوگوں نے کفر کیا ہے یہی کہتے ہیں کہ یہ تو صاف جادو ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس پر فرشتہ اپنے اصل شکل میں کیوں نہیں اتارا گیا، اور اگر ہم فرشتے اتارتے تو سارا قصہ ہی پاک ہو جاتا، پھر انہیں کچھ مہلت بھی نہ ملتی، اور اگر ہم کسی فرشتے کو پیغمبر بناتے تو بھی اسے انسانی شکل میں ہی اتارتے، اور ہم انہیں اسی شبہ میں ڈال دیتے ہیں جس میں وہ اب پڑے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی رسولوں سے مذاق کیا جا چکا ہے، پھر ان تمسخر کرنے والوں کو اسی عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یعنی جب دین کی وجہ نماز، حجاب، نماز سے مذاق اڑایا جائے، یعنی اور اس بات پہ نا جب بھی کبھی مذاق اڑائے نا غم نہ کیا کریں، اس کام کو چھوڑ نہ دیں، کیونکہ پیغمبروں کا بھی مذاق اڑایا گیا ہے، بعض اوقات گھر کے اندر مذاق اور بعض اوقات گھر سے باہر، بعض اوقات مذاق اڑانے والے شروع میں لا علمی کی بنا پر باتیں بناتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ بھی تعاون کرنے والے ہو جاتے ہیں، یہ ہم سب کا ایکسپیرینس ہے، شروع میں مذاق اڑاتے ہیں، بعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ معاون بنا دیتے ہیں ان کو بھی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اور اگر ہم کاغذ پر لکھی کتاب پر آپ پر اتارتے پھر یہ لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر دیکھ بھی لیتے تو جن لوگوں نے کفر کیا یہی کہتے کہ یہ تو صاف جادو ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں فرشتہ اپنی اصل شکل میں کیوں نہیں اتارا گیا۔ اچھا یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، آپ ان سے کہیے کہ ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ ان جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا، آپ ان سے پوچھئے کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے وہ کس کا ہے، آپ کہہ دیجئے کہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے، اس نے اپنے آپ پر رحمت کو لازم کر لیا ہے، وہ یقیناً تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے واقع ہونے میں کوئی شبہ نہیں، مگر جو لوگ خود ہی خسارہ میں رہنا چاہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر اور یہاں سے ایک بہت اچھی بات پتہ چلی کہ رحمت اللہ نے اپنے اوپر لازم کی ہوئی ہے، تو اس سے رحمت مانگا کریں۔ اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملک الا انت، یا اللہ میں تجھ سے تیری فضل اور رحمت کا سوال کرتا ہوں کیونکہ بے شک تیرے سوا کوئی اس کا مالک نہیں ہے۔ رات اور دن میں جو کچھ آباد ہے سب اسی کا ہے اور وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہاں خاص طور پر سکون کا ذکر آیا، سکون اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، رات میں سکون ٹھہرا ہوا ہے، رات آتی ہے تو بہت سی چیزیں چلنے سے رک جاتی ہیں، رات میں ایک سکون اور راحت کا سماں ہوتا ہے، اس پر بھی شکر گزار ہونا چاہیے انسان کو۔ آپ ان سے کہیے کیا میں اس اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو سرپرست بناؤں جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور سب کو کھانا کھلاتا تو ہے لیکن کسی سے کھانا لیتا نہیں۔ آپ ان سے کہیے مجھے یہی حکم ہوا ہے کہ میں سب سے پہلے سر تسلیم خم کروں اور شرک کرنے والوں میں شامل نہ ہوں،
نیز آپ کہیے اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس دن جو شخص عذاب سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم و کرم کیا اور یہ نمایاں کامیابی ہے۔ اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس تکلیف کو اس کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی بھلائی کرنا چاہے تو بھی وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی وہ بندوں کی طرح محتاج نہیں کہ ہوگا تو دے گا، اس کے پاس ہر چیز ہر وقت موجود ہے، وہ خزانوں کا مالک ہے، اس سے مانگے، اس سے مانگنا ذلت کا بھی باعث نہیں، بندوں سے مانگنا بعض اوقات ذلت کا باعث بن جاتا ہے۔ وہ اپنے بندوں پر پورا اختیار رکھتا ہے اور وہ دانا اور خبر رکھنے والا ہے۔ آپ ان سے پوچھئے کہ سب سے بڑھ کر سچی گواہی کس کی ہے؟ آپ کہیے اللہ کی، جو میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ نیز یہ کہ یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے تاکہ اس میں تمہیں بھی ڈراؤں اور ان سب کو بھی جن تک ہی پہنچے۔ کیا تم واقعی گواہی دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے الہ بھی ہے؟ آپ ان سے کہیے میں تو ایسی گواہی نہیں دیتا، الہ صرف وہ ہے ایک ہی، اور میں اس شرک سے بالکل بیزار ہوں جو تم کر رہے ہو۔ جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ اسے پیغمبر کو یوں پہچانتے ہیں جسے اپنے بیٹوں کو، مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رکھا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو جھوٹی بات کو اللہ کے ذمہ لگا دے یا اس کی آیات کو جھٹلائے؟ یقیناً ایسے ظالم فلاح نہیں پا سکتے۔ اور جس دن ہم سب لوگوں کو اکٹھا کریں گے اور شرک کرنے والوں سے پوچھیں گے کہ تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جنہیں تم اللہ کے شریک سمجھتے تھے، پھر انہیں کوئی بہانہ میسر نہ آئے گا الا یہ کہہ دیں اے اللہ ہمارے پروردگار تیری ذات کی قسم ہم تو مشرک نہیں نہ تھے۔ دیکھیے وہ کیسے اپنے متعلق جھوٹ پکیں گے اور جو کچھ وہ افترا کرتے تھے سب انہیں بھول جائے گا۔ ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو آپ کی بات کان لگا کر سنتے ہیں، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں کہ وہ سمجھ ہی نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں گرانی ہے، وہ تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ حد یہ ہے کہ وہ جب آپ کے پاس آ کر آپ سے جھگڑا کرتے ہیں تو کافی لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ تو محض پہلے لوگوں کی داستانیں ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ إِنَّ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ ایک ہی کتاب ہوتی ہے، کچھ لوگ سنتے پڑھتے ہیں ان کے دل پگھل جاتے ہیں، زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ بہت سے لوگ دورہ قرآن سے زندگیاں بدل گئی، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بھٹک جاتے ہیں، کچھ اسی کے ذریعے عزت پاتے ہیں اور کچھ اس کو چھوڑ کر ذلیل ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ سے دعا مانگتے رہیں کہ اس کتاب سے ہدایت پاتے رہیں، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف کرتے رہیں۔ گناہ گار دل قرآن کے راز سمجھنے سے عاری ہوتا ہے۔ گناہ گار دلوں میں حسد، کینہ، نفاق بھرا ہوتا ہے، اور ان دلوں میں قرآن اثر نہیں کرتا پھر، اور قرآن ان کو سمجھ ہی نہیں آتا، اور پھر وہ قرآن پڑھ کر سن کر اس پر اعتراض شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کی نافرمانیاں قرآن کو نہ سمجھنے کے باعث بنتی ہیں، دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے، انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے۔ اگر ہمیں قرآن سمجھ نہ آئے نا تو اس راہ میں بھی گناہ حائل ہوتے ہیں، تو استغفار کریں، کیا پتہ کون سا گناہ رکاوٹ بنا ہوا ہے اللہ کی بات سمجھنے میں۔ اب کرنے کا کام کیا ہے کہ اگر قرآن کی کوئی آیت سمجھ نہیں آ رہی نا تو استغفار شروع کر دیں۔ ہو سکتا ہے اس سے ملتا جلتا کوئی گناہ کیا ہو جو قرآن سمجھنے میں رکاوٹ بن گئی۔ امام ابن تیمیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہیں قرآن کی کوئی آیت سمجھ نہیں آتی تو 100 تفاسیر دیکھا کرتے تھے، اور بعض اوقات پھر بھی سمجھ نہیں آتی تو بیٹھ کے صرف استغفار پڑھا کرتے تھے۔ تو اگر ہمیں قرآن سمجھ نہ آئے تو اس راہ میں بھی گناہ حائل ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے سمجھ اور فہم اور فقہ میں اضافہ فرمائے، آمین۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں براہ حق سے دوسروں کو بھی دور روکتے ہیں اور خود بھی دور رہتے ہیں، یہ لوگ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں مگر سمجھتے نہیں۔ کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقت دیکھ سکتے جب انہیں دوزخ کے کنارے کھڑا کیا جائے گا تو کہیں گے کاش ہم دوبارہ دنیا میں بھیجے جائیں تو اپنے پروردگار کی آیات کو کبھی نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ بات یوں نہیں بلکہ اس سے بیشتر جو کچھ وہ چھپا رہے تھے وہ ان پر ظاہر ہو جائے گا، اور اگر انہیں دوبارہ دنیا میں بھیجا بھی جائے تو پھر بھی وہی کچھ کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا۔ یہ دراصل ہیں ہی جھوٹے، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ زندگی بس یہی دنیا کی زندگی ہے اور مر جانے کے بعد ہمیں اٹھایا نہیں جائے گا۔ کاش آپ وہ وقت بھی دیکھیں جب انہیں اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا بتاؤ کیا یہ دن حقیقت نہیں؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں ہمارے پروردگار،
پروردگار کی قسم اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا پھر تم جو اس کا انکار کرتے تھے تو اب عذاب کا مزہ چکھو۔ بلا شبہ جن لوگوں نے اللہ سے ملاقات کی حقیقت کو جھٹلایا وہ نقصان میں رہے، حتیٰ کہ جب قیامت اچانک انہیں آ لے گی تو کہیں گے افسوس اس معاملے میں ہم سے کیسی تقصیر ہوگی۔ اس وقت اپنے گناہوں کا بوجھ اپنے پشتوں پر لادے ہوں گے، دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو وہ اٹھائیں گے۔ یہ دنیا کی زندگی تو بس ایک کھیل اور تماشا ہے، اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے آخرت کے گھر ہی بہتر ہے۔ کیا تم کچھ بھی نہیں سوچتے؟ کیا تم کچھ بھی نہیں سوچتے؟ کیا سمجھ آ رہا ہے؟ لعب ہر وہ کام جو فائدہ مند نہیں ہے، اور لہو ہر وہ کام جس سے انسان غفلت میں پڑ جاتا ہے، یعنی وہ چیزیں جو اللہ کی یاد سے غافل کر دیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ کافر کی زندگی ہے کیونکہ وہ زندگی کو دھوکے اور باطل کاموں میں گزار دیتا ہے۔ مومن کی زندگی نیک اعمال پر مشتمل ہوتی ہے نا، وہ ہر چیز میں آخرت کو سامنے رکھ کر کام کرتا ہے۔ اگر ہم اللہ کی ملاقات کو یاد نہیں رکھیں گے، اگر ہم آخرت کا یقین نہیں کریں گے تو پھر اس دن کیا ہوگا؟ جس دن اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے اور کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا۔ ڈرے اس دن کے آنے سے، یہ نہ سمجھے کہ اللہ کو حساب نہیں دینا۔ اللہ تعالیٰ کی ملاقات یقینی ہے، قیامت کے دن وہ اپنے بندوں سے ملاقات کرے گا، اس لیے کبھی نہیں بھولنا کہ ہم سب کو اس دن اس کے حضور حاضر ہونا ہے، لہذا اس قیام کی تیاری کر لیں۔ اور دنیا میں یہ ہمارا قیام کرنا دراصل اس کے آگے کھڑے ہونے کی تیاری ہے، وہ مشقت کا بہت طویل دن ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ یہ دنیا کی زندگی تو بس ایک کھیل اور تماشا ہے، اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے آخرت کے گھر ہی بہتر ہے۔ کیا تم کچھ بھی نہیں سوچتے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم جانتے ہیں کہ ان لوگوں کی باتیں آپ کو غمزدہ کر دیتی ہیں، لیکن یہ ظالم آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ اللہ کی آیات کے منکر ہیں۔ اللہ کی آیات کے منکر ہیں، یعنی لوگوں کا مذاق اڑانا اور اعتراضات جب پیغمبر کے دل پر اثر کرتی ہے نا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ عام انسان ہے نا، اس لیے جب کوئی ایسی بات کرے جو ہمارے نفس یا ذات کے خلاف پڑتی ہے تو ہمیں غمگین کرتی ہے، لیکن اس میں اس غم میں ڈوبنا نہیں چاہیے۔ یہ ظالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جھٹلاتے بلکہ دراصل یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین پر نہیں تھے نا تو یہ آپ کے بڑے دوست بنتے تھے، اور جب آپ دین پر آئے تو آپ پر ان کو اعتراض ہو گیا۔ اصل اعتراض آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں بلکہ آپ کے پیغام پر ہے اور اس چیز پر ہے جو آپ نے اختیار کی۔ یہ راستہ آپ نے اپنی مرضی سے اختیار نہیں کیا تھا بلکہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا حکم ہے۔ ایسے لوگ دراصل اللہ کی باتوں کا انکار اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم جانتے ہیں کہ ان لوگوں کی باتیں آپ کو غمزدہ کر دیتی ہیں، لیکن یہ ظالم آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ اللہ کی آیات کے منکر ہیں۔ آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے، تو جن باتوں میں انہیں جھٹلایا گیا اس پر انہوں نے صبر کیا، انہیں ایذا بھی دی گئی تاکہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی۔ تو کیا سمجھ آتا ہے؟ جب امتحان آتا ہے تو اللہ کی مدد بھی آتی ہے، پہنچ گئی، اور اللہ کی کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور آپ کے پاس رسولوں کی خبریں تو آ ہی چکی ہیں۔ اور اگر ان کافروں کی بے توجہی آپ پر گراں گزرتی ہے تو اگر آپ یہ کر سکے زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر کے یا آسمان میں سیڑھی لگا کر ان کے پاس کوئی معجزہ لے آئے تو ایسا کر دیکھیں، اللہ چاہتا تو خود بھی ان کو ہدایت پر اکٹھا کر سکتا تھا، مگر اس کی مشیت نہیں، لہٰذا آپ نادان مت بنیے۔ یہاں کیا سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی ان کی بات نہ مانے، ان کی مطالبات پر نہ جائیں۔ پھر فرمایا بات تو وہی لوگ مانتے ہیں جو دل کے کانوں سے سنے رہے، مردے تو اللہ انہیں روز قیامت زندہ کرے گا، پھر وہ اسی کے حضور واپس لائے جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم پر ہمارے پروردگار کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ آپ انہیں کہیے کہ معجزہ اتارنے پر تو اللہ ہی قادر ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر نادان ہیں۔ زمین میں جتنے بھی چلنے والے جانور ہیں اور جتنے بھی بازوؤں سے اڑنے والے پرندے ہیں وہ سب تمہارے ہی طرح کے انواع ہیں، ہم نے ان کے بھی
ان کی بھی تقدیر لکھنے میں کوئی دقیقہ گزاشت نہیں کیا. پھر یہ سب اپنے پروردگار کی حضور اکٹھے کیے جائیں گے. اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ بہرے اور گونگے ہیں جو اندھیروں میں ہیں کہ حق کو دیکھ کر بھی نہیں سکتے، دیکھ بھی نہیں سکتے. اللہ جسے چاہے اسے گمراہ کرتا ہے اور جس کے متعلق چاہتا ہے اسے راہ راست پر لگا دیتا ہے. آپ ان سے کہیے بھلا دیکھو تو اگر تمہیں اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت کی گھڑی آ پہنچے تو اس وقت تم اللہ کے سوا کسی دوسرے کو پکارو گے؟ بولو اگر تم سچے ہو، بلکہ اس وقت تم صرف اللہ ہی کو پکارو گے. پھر جس تکلیف کے لیے تم اسے پکارتے ہو اگر وہ چاہے تو اسے دور بھی کر دیتا ہے. اس وقت جنہیں تم شریک بناتے ہو انہیں بھول جاتے ہو. آپ سے پہلے ہم بہت سی قوموں کی طرف رسول بھیج چکے ہیں، پھر جب لوگوں نے نافرمانی کی تو ہم نے انہیں سختی اور تکلیف میں مبتلا کر دیا تاکہ وہ عاجزی سے دعا کریں. یہاں کیا سمجھ آ رہا ہے؟ کچھ لوگ تکلیف آتی ہے تو اکڑ جاتے ہیں، اللہ سے ناراضگی دکھاتے ہیں، جھکتے نہیں، دعا نہیں کرتے. اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ تضرع کرتے ہیں. اس آیت میں تضرع نہ کرنے والوں کی مذمت کی گئی. یعنی تکلیف کے موقع پر کیا کہنا چاہیے؟ اللہ کے آگے عاجزی، دعا، توبہ. کچھ ایسے لوگ ہیں جب تکلیف آتی ہے تب عاجزی اختیار کرتے ہیں اور رجوع بھی کرتے ہیں، لیکن جب تکلیف دور ہو جاتی ہے تو پھر اکڑنے لگتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں اور اپنی پرانی ڈگر پر واپس چلے جاتے ہیں. قابل تعریف وہ لوگ ہیں جو اللہ سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں، اس کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہتے ہیں، اپنی عبادت اور توبہ پر خوشحالی میں بھی ثابت قدم رہتے ہیں. اور اللہ بہت سے لوگ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ قدم رہتے ہیں اور تکلیف میں بھی، اور جب تکلیف ٹل جاتی ہے تب بھی وہ اللہ ہی کے بن کر رہ جاتے ہیں. پھر بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں نا کہ مجھ پر جو تکلیف آئی وہ آزمائش ہے یا عذاب ہے؟ اگر اس تکلیف کے بعد اللہ کی طرف راغب ہو گئے تو امتحان و آزمائش ہے، اگر اس تکلیف کے بعد اللہ سے ناراض ہو گئے تو وہ عذاب تھا. یاد رکھیے مشکل حالات میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف جو ہے رجوع کرنا چاہیے، گڑ گڑا کے دعائیں مانگنی چاہیے. بعض اوقات کسی وظیفے کو 1000 دفعہ پڑھتے ہیں لیکن اس میں سے ایک دفعہ بھی اس کو سمجھ کر نہیں پڑھتے. تضرع عاجزی کیا ہے؟ جو پڑھیں اس کو سمجھ کر پڑھیں، پوری توجہ سے پڑھیں اور اللہ کے آگے روئیں. اللہ کے آگے رونے سے بہت سی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں. ایک بچہ جب ماں سے رو کر فریاد کرتا ہے تو ماں ناجائز مطالبہ بھی مان لیتی ہے. ماں سے اس کا رونا نہیں دیکھا جاتا. اللہ ساری ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے. کیا وہ ہمارے رونے پر ترس نہیں کھائے گا؟ لیکن ہم اللہ کے آگے کہاں روتے ہیں؟ نہ اس کی خشیت سے روتے ہیں، نہ مصیبت آنے پر روتے ہیں، بس دنیا کے مسائل پر ہی رو رو کر آنسو خوش کر لیتے ہیں. فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین. اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور خفیہ طور پر پکارو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا. اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں میں خیر ضرور ڈالتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہارا رب تبارک و تعالی بڑی شرم والا ہے، بڑی حیا والا ہے، بڑے کرم والا ہے. اس کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ کوئی بندہ اس کے آگے ہاتھ پھیلائے اور وہ ان کو خالی ہاتھ لوٹا دے. جو بندہ اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. اس لیے تکلیف آنے پر اس سے پلٹ پلٹ کر رو رو کر دعائیں کریں. تکلیف میں، مشکل میں گڑ گڑانا چاہیے انسان کو، گڑ گڑا کے رب کے سامنے توبہ کرنی چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے پھر جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو یوں نہ گڑ گڑائے مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے، اور جو کام کر رہے تھے شیطان نے انہیں وہی کام خوبصورت بنا کر دکھلا دیے. یعنی شیطان نے ان کی غلطیاں انہیں خوبصورت بنا کر دکھا دی. یہی عذاب ہوتا ہے کہ انسان پر مصیبت آئے اور انسان اکڑ جائے، اپنی غلطی کی تعویلیں دینے لگے. پھر جب انہوں نے وہ نصیحت بھلا دی جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے ان پر خوشحالی کے تمام دروازے کھول دیا، یہاں تک کہ جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا اس میں مگن ہو گئے تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا تو وہ ہر خیر سے مایوس ہو گئے. یہ بھی عذابی کی قسم ہے نا کہ انسان گناہ کرے اور اس کے باوجود دنیا اس پر فراخ ہوتی جائے. دنیا کا وسیع ہونا اور تنگ ہونا دونوں ہی آزمائش ہے. حسن بصری کہتے ہیں کہ اللہ جس پر دنیا کو وسیع کر دے
اس کو یہ سمجھ ہی نہ آئے کہ اللہ اس کے ساتھ چال چل رہا ہے، تو اس کے پاس کوئی بصیرت نہیں، اور جس پر اللہ دنیا تنگ کر دے لیکن اسے سمجھ نہ آئے کہ اللہ اس کے لیے خیر کا ہی فیصلہ کر رہا ہے، تو اس کے پاس بھی کوئی عقل نہیں۔ پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی تھی، یاد رکھیے خوشی ہو یا غمی اللہ کا قرب نہ چھوٹے، اللہ سے دوری کا باعث ہی دنیا ہلاکت کا سبب ہے۔ نافرمانیوں کے باوجود دنیا کا ملنا اللہ کی طرف سے بس مہلت اور استدراج ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں یہاں پر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر جب انہوں نے وہ نصیحت بھلا دی جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے ان پر خوشحالی کے تمام دروازے کھول دی، یہاں تک کہ جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا اس میں مگن ہو گئے تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا تو وہ خیر سے مایوس ہو گئے۔ اس طرح ان ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی، اور ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کی ہے جس نے ایسے ظالموں کو نیست و نابود کر دیا۔ ٹھیک ہے، ظالم کی ہلاکت پر اللہ کی حمد۔ اللہ جب ظالم کو پکڑ لیتا ہے نا تو اس میں لوگوں کی اصلاح کا بندوبست ہوتا ہے، لوگ عبرت پکڑتے ہیں، اور یہ عبرت بہت بڑی نعمت ہے، نعمت کا شکر ادا کرنا واجب ہے، اس لیے ظالموں کے خاتمے پر بھی الحمدللہ پڑھی گئی ہے، کیونکہ گنہگار لوگوں کے فساد سے ساری دنیا والے نجات پاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مستریح و مستراح منہ، آرام پانے والا ہے یا اس سے آرام پایا گیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اس سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مستریح وہ مومن بندے جو دنیا کی مصیبتوں سے آرام پاتا ہے، اور مستراح وہ بدکار بندہ ہے جس سے اللہ کے بندے اور شہر درخت اور چوپائے سب آرام پانا چاہتے ہیں۔ بعض لوگوں کی موت پر زمین آسمان روتے ہیں کیونکہ وہ خیر ہی خیر پھیلانے والا ہوتا ہے، اور بعض لوگ کی موت پر سب راحت پاتے ہیں، اپنے بھی پرائے بھی، جہاں وہ رہتا ہے وہ بھی، کیونکہ اس سے ہر کوئی تنگ ہوتا ہے۔ اللہ تو سب کو ہدایت دے، آمین یا رب العالمین۔ خاندانوں میں کوئی نہ کوئی فرد ایسا ہوتا ہے نا جس سے سارا گھرانہ تنگ ہوتا ہے، اس کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں لیکن وہ سدھرنے کا نام ہی نہیں لیتا، تو اس کے لیے بعض اوقات بد دعائیں بھی کی جاتی ہیں کہ یا اللہ اٹھا لے اس کو، کیونکہ اس نے ہماری زندگی حرام کر دی۔ اپنے گناہوں، زیادتی، ظلم، اکڑ اور تکبر کی وجہ سے دوسروں کی زندگی تل پٹ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ایسے لوگ جب دنیا سے جاتے ہیں نا تو سارے چیزیں شکر ادا کرتی ہیں، شکر ہے یہ چلا گیا یہاں سے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ ان سے پوچھئے بھلا دیکھو تو اگر اللہ تمہاری سماعت ہے، تمہاری آنکھیں سلب کر لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہے جو یہ چیزیں تمہیں واپس لا دے؟ دیکھیے ہم کیسے بار بار اپنی آیات بیان کرتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ منہ موڑ جاتے ہیں۔ آپ ان سے کہیے بھلا دیکھو تو اگر تم پر اللہ کا عذاب اچانک آ جائے یا اعلانیہ آ جائے تو کیا ظالموں کے سوا کوئی اور بھی ہے؟ کوئی اور بھی ہلاک ہوگا؟ اور ہم جو رسول بھیجتے ہیں تو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ لوگوں کو بشارت دیں اور ڈرائیں، پھر جو کوئی ایمان لے آئے اور اس نے اپنی اصلاح کر لی تو ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ یعنی ایمان اور اصلاح، لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اللہ کی اطاعت کے کام کرنا اور اپنی بری عادتوں کو چھوڑنا، اس کے پھر عوض میں کیا ہوگا؟ نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تو ان کی نافرمانیوں کی انہیں ضرور سزا ملے گی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ ہی میں غیب کی باتیں جانتا ہوں، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ آپ ان سے پوچھیں کہ آپ نابینا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر تم لوگ کیوں نہیں سوچتے؟ اور آپ اس وحی کے ذریعے ان لوگوں کو ڈرائیے جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ انہیں ان کے پروردگار کے ہاں اکٹھا کیا جائے گا جس کے بغیر ان کا نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ سفارشی ہوگا، اس طرح شاید وہ پرہیزگار بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے بندے سے امید لگائے رکھتا ہے، یہ انسان ہی ہے جو نا امید ہو جاتا ہے۔ کیا فرمائے؟ شاید۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جو لوگ اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں انہیں اپنے ہاں سے دور نہ کیجیے، ان کے حساب سے آپ کے ذمہ کچھ نہیں اور نہ آپ کے حساب سے کچھ ان کے ذمہ ہے، لہٰذا اگر آپ انہیں
دور ہٹائیں گے تو بے انصافوں میں شمار ہوں گے۔ یہاں ذکر کے لیے صبح و شام کا وقت آیا، کیونکہ یہ دونوں اوقات مشغولیت کی بھی ہوتے ہیں نا، دنیا کے کاموں کو بھی غلبہ ہونے لگتا ہے، تو جو مشغولیت کے اوقات میں اللہ کو یاد کرے گا وہ فرصت کے اوقات میں بھی کرے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ صبح و شام اپنے بندوں کی خبر بھی لیتا ہے۔ جب فرشتے تبدیل ہو کے اوپر جاتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے، تو فرشتے بتاتے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ فجر اور عصر کی نمازوں میں کرامن کاتبین کی تبدیلی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح ہم نے بعض لوگوں کے ذریعے دوسروں کو آزمائش میں ڈالا ہے تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کہ کیا ہم میں سے یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہے۔ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا۔ اور جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو آپ انہیں کہیے تم پر سلامتی ہو، تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ اللہ کی رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے۔ قیامت کے دن کوئی شخص عمل کی وجہ سے نہیں بچ سکے گا، بلکہ صرف اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہی جنت میں جائے گا۔ اللہ کی 99 رحمتیں یا 99 رحمتیں آخرت کے لیے اور صرف ایک حصہ اس دنیا میں ہے۔ دعا کرتے رہا کہ اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص لا علمی سے کوئی برا کام کر بیٹھے پھر اس کے بعد وہ توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو یقیناً وہ معاف کر دینے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی غلطی کرنے کے بعد صبح و شام رب سے توبہ کرنے کا بہترین موقع ہے۔ اللہ عز و جل رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گنہگار توبہ کر لے، اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گنہگار توبہ کر لے، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ تو غلطی کرنے سے صبح شام رب سے توبہ کا موقع ملتا ہے۔ غلطیوں پر ندامت کے ساتھ استغفار بھی کرنی چاہیے، آئندہ زندگی کو بہتر بنانا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہم اپنے احکام واضح طور پر بیان کرتے ہیں، اور اس لیے بھی کہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے۔ آپ ان سے کہیے کہ مجھے اس بات سے روک دیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں اللہ کے سوا تم پکارتے۔ آپ ان سے کہیے کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہ کروں گا، اور اگر ایسا کروں تب تک میں بہک گیا اور ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہ رہا۔ آپ ان سے کہیے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف سے روشن دلیل قرآن پر قائم ہوں جسے تم نے جھٹلا دیا ہے، اور جس چیز کی تم جلدی کر رہے ہو عذاب کی وہ میرے پاس نہیں۔ حکم تو صرف اللہ ہی کا ہے جو حق ہی بیان کرتا اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ آپ ان سے کہیے کہ جس چیز کی تم جلدی مچا رہے ہو اگر وہ میرے اختیار میں ہوتی تو میرے اور تمہارے درمیان کب کا قصہ پاک ہو چکا ہوتا، اور اللہ ظالموں کے متعلق خوب جانتا ہے کہ ان سے کیا معاملہ کرنا چاہیے۔ اور غیب کی چابیاں تو اسی کے پاس ہیں جسے اس کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا، یعنی غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ بحر و بر میں جو کچھ ہے اسے وہ جانتا ہے، کوئی پتا تک نہیں گرتا جسے وہ جانتا نہ ہو، نہ ہی زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ ہے جس سے وہ باخبر نہ ہو۔ اور تر اور خشک جو کچھ بھی ہو سب کتاب مبین میں موجود ہے، وہی تو ہے جو تورات پہ تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے، اور جو کچھ تم دن کو کر چکے ہو وہ بھی جانتا ہے، پھر دوسرے دن جسم میں روح بھیج کر تمہیں اٹھا کر کھڑا کرتا ہے تاکہ مقررہ مدت تا موت پوری کر دی جائے، پھر اسی کی طرف تمہاری بازگشت ہو، پھر وہ تمہیں بتلا دے گا کہ تم دنیا میں کیا کرتے رہے۔ بتلا دے گا کہ دنیا میں تم کیا کرتے رہے، یعنی نیند موت کی بہن ہے نا۔ اگر کوئی پوچھے کہ کل کیا کیا لیکن اللہ تعالیٰ کے ریکارڈ میں سب کچھ موجود ہے۔ یہاں موت کا منظر بتایا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بندہ جب دنیا سے رخصت ہونے اور آخرت کے جانے کے قریب ہوتا ہے نا تو اس کی طرف آسمان سے روشن چہروں والے فرشتے آتے ہیں، گویا کہ ان کے چہرے سورج کی طرح ہوں۔ ان کے پاس جنت کے کفنوں میں سے ایک کفن ہوتا ہے، اور جنت کے حنوط خوشبو میں سے ایک خوشبو ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ اس کی تاحد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت اس کے سرہانے آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے پاکیزہ نفس اپنے رب کی مغفرت اور رضامندی کی طرف نکلو، چنانچہ اس کی روح ایسے بہہ کر نکل جاتی ہے جیسے مشکیزہ کے منہ سے پانی کا قطرہ بہہ جاتا ہے۔
پھر ملک الموت اس کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کے بعد دوسرے فرشتے پلک چپکنے تک کی رفتار میں اس کی روح کو ان سے لے کر کفن میں لپیٹ کر اپنی لائی ہوئی حنوت میں مل دیتے ہیں اور اس کے جسم سے ایسی خوشبو نکلتی ہے جیسے مہکنے والی کستوری کی خوشبو جو روئے زمین پر پائی گئی، اور اسے لے کر اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ دن اسی طرح نصیب کرے، روشن چہروں والے فرشتے آئیں اور ساری زندگی ہمیں اللہ کی رضا طلب کرتے ہوئے گزارنے کا موقع ملے۔ آمین تم آمین یا رب العالمین۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہو وہ بندے اپنے اوپر قدرت رکھتا ہے، پوری قدرت رکھتا ہے اور تم پر نگران، وہ اپنے بندوں پر پوری قدرت رکھتا ہے اور تم پر نگران فرشتے بھیجتا ہے، حتیٰ کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور اپنے کام میں ذرہ بھر کوتاہی نہیں کرتے۔ پھر ان روحوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹایا جاتا ہے جو ان کا حقیقی مالک ہے۔ سن لو فیصلہ کی جملہ اختیارات اسی کے پاس ہیں اور اس سے حساب لینے میں کچھ دیر نہیں لگتی۔ آپ ان سے پوچھئے کہ بحر و بر کی تاریکیوں میں پیش آنے والے خطرات سے تمہیں کون نجات دیتا ہے جسے تم عاجزی کے ساتھ چپے چپے پکارتے ہو؟ اگر اس نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی تو ہم ضرور اس کے شکر گزار ہوں گے۔ آپ ان سے کہیے کہ اللہ ہی تمہیں اس مصیبت سے اور ہر سختی سے نجات دیتا ہے، پھر بھی تم اس کے شکر شریک ٹھہراتی ہو۔ آپ ان سے کہیے کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ تم پر تمہارے اوپر سے کوئی عذاب نازل کرے، تمہارے پاؤں کے نیچے سے تم پر کوئی عذاب مسلط کر دے، تمہیں فرقے فرقے بنا کر ایک فرقے کو دوسرے سے لڑا کر لڑائی کا وجہ سکھا دے۔ دیکھیے ہم کس طرح مختلف طریقوں سے آیات بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھ جائیں۔ آپس کی لڑائیاں بھی عذاب کی شکل ہے، چاہے خاندانوں میں ہو، اداروں میں ہو یا مساجد میں ہو، ہر جگہ۔ اور آپ کی قوم نے اس قرآن کو جھٹلا دیا حالانکہ وہ حق ہے۔ آپ ان سے کہیے کہ میں تم پر دروغہ نہیں کہ تمہیں راہ راست پر لا کے چھوڑ دوں۔ پھر فرمایا ہر خبر کی ظہور کا ایک وقت مقرر ہے اور عنقریب آپ کو سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ یعنی ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے لیکن ہم ہر چیز جلدی چاہتے ہیں اور اس میں یہ بھول جاتے ہیں کہ ہر چیز کا اللہ نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے جو ہماری آیات میں نکتہ چینیاں کرتے ہیں تو ان کے پاس بیٹھنے سے اعراض کیجیے تاکہ وہ کسی دوسری بھی بات میں لگ جائیں، اور اگر شیطان آپ کو بھلا دے تو یاد آ جانے کے بعد ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو۔ یعنی اللہ کی آیات میں بحث کرنے والی مجلسوں سے اجتناب کرنا چاہیے، خواہ کوئی مومن ہو یا کافر، کیونکہ اللہ کی کتاب بحث مباحثہ کے لیے نہیں آئی ہے، اعتراض کے لیے نہیں آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علم اس لیے سیکھا کہ علماء کے سامنے فخر کرے اور بے وقوفوں سے بحثیں کرے اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے، اللہ اسے دوزخ میں داخل کرے گا۔ جہاں علم سیکھنے کے بہت سے فضائل ہیں وہیں غلط مقاصد کے لیے علم سیکھنا بھی عذاب کا باعث ہے۔ قرآن کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ نواز بن سمعان سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کے ذریعے جھگڑا نہ کرو اور نہ اللہ کی کتاب سے، بعض کو بعض کے ذریعے جھٹلاؤ۔ مومن قرآن کے ساتھ جھگڑا کرے گا تو مغلوب ہو جائے گا اور منافق قرآن کے ساتھ جھگڑا کرے گا تو غالب آ جائے گا۔ بھلی بات بھول جانا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان ظالموں کے حساب میں کسی چیز کی ذمہ داری ان لوگوں پر نہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، مگر نصیحت کرنا ان پر فرض ہے تاکہ وہ غلط کاموں سے بچیں۔ اور ان لوگوں کو چھوڑیے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور دنیا کی زندگی نے انہیں فریب میں مبتلا کر رکھا ہے، اور انہیں قرآن کے ذریعے یہ نصیحت کیجیے کہ ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں گرفتار ہے، اللہ کے سوا نہ اس کا کوئی حمایتی ہوگا نہ سفارشی، اور وہ کسی بھی چیز سے بدلہ دینا ہی چاہے گا تو وہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہی لوگ جو اپنے کیے ہوئے بدلے میں گرفتار ہیں، اور جو وہ کفر کرتے ہیں تو اس کے بدلے انہیں پینے کو کھولتا پانی ملے گا اور انہیں دردناک عذاب ہوگا۔ اس آیت میں دین کی عظمت کو اجاگر کیا گیا ہے کہ دین جھگڑنے اور بحث مباحثے کی چیز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں سے کہیے کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو نہ ہمیں فائدہ دے سکتے اور نہ ہمارا کچھ بگاڑ سکتے؟ جب اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے تو کیا اس کے بعد ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ جیسے کسی کو جنگل میں شیطانوں نے بہکا دیا ہو اور وہ حیران و پریشان ہو اور اس کے ساتھ اسے پکار رہے ہوں کہ اگر ہدایت درکار ہے تو ادھر ہمارے پاس آؤ۔ آپ انہیں کہیے کہ ہدایت تو وہ ہے جو اللہ دے اور ہمیں تو یہی حکم ہوا ہے کہ ہم رب العالمین کے فرمانبردار بن جائیں اور نماز قائم کریں اور اس سے ڈرتے رہیں، اور وہی تو ہے جس کے حضور تم سب جمع کیے جاؤ گے، وہی تو ہے جس سے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے،
اور جس دن وہ قیامت کو کہے گا ہو جائے تو وہ قائم ہو جائے گی، اس کی بات سچی، اور جس دن سور پہ پھونکا جائے گا اس دن اسی کی حکومت ہوگی، اور وہ چھپی ظاہر سب باتوں کو جاننے والا ہے، اور وہ بڑا دانا اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ اور وہ واقعات کر جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا کیا تم نے بتوں کو الہ بنا لیا ہے، میں تو تجھے اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اسی طرح ہم ابراہیم علیہ السلام کو آسمان اور زمین کا نظام سلطنت دکھلا رہے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ پھر جب اس پر رات طاری ہوئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا تو کہنے لگے کیا یہ ہے میرا رب؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے میں ڈوب جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب چاند کو چمکتا ہوا دیکھا تو بولے کہ کیا یہ ہے میرا رب؟ جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہنے لگا اگر میرے پروردگار نے میری رہنمائی نہ کی تو میں تو گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر جب سورج کو جگمگاتا ہوا دیکھا تو بولے یہ میرا رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے میری قوم جن سے یاروں کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ میں نے تو اپنا چہرہ یکسو ہو کر اس ذات کی طرف کر لیا جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں شرک کرنے والوں سے نہیں ہوں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم ان سے جھگڑا کرنے لگی تو انہوں نے کہا کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ وہ مجھے ہدایت دے چکا ہے، میں ان سے نہیں ڈرتا جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہو۔ ہاں اگر میرے پروردگار چاہے تو وہ بات ہو سکتی ہے، میرے پروردگار کے علم میں ہر چیز احاطہ کیا ہوا ہے، کیا تم کچھ بھی خیال نہیں کرتے؟ تو یہاں کیا سمجھ آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم بار بار انہیں دھمکی دیتی تھی کہ تم پر ان بتوں کی مار پڑے گی، ٹھیک ہے، اور جنہیں تم نے اللہ کا شریک بنایا ہے میں ان سے کیسے ڈروں جبکہ تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو کہ اللہ سے نہیں ڈرتے۔ یعنی مجرم تو تم خود ہو جس کے لیے اللہ نے کوئی سند بھی نازل نہیں کی۔ پھر ہم دونوں فریقوں میں سے امن و سلامتی کا زیادہ حقدار کون ہو؟ اگر تم کچھ جانتے ہو تو جواب دو۔ جو لوگ ایمان لائے پھر اپنے ایمان کو ظلم و شرک سے آلودہ نہیں کیا انہی کے لیے امن و سلامتی ہے، اور یہی لوگ راہ راست پر ہیں۔ یہی وہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے خلاف دی تھی۔ ہم جس کے چاہیں درجات بلند کر دیتے، بلا شبہ آپ کا پروردگار بڑا دانا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ پھر فرمایا اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے، ہر ایک کو ہم نے سیدھی راہ دکھلائی، اور نوح علیہ السلام کو اس سے بیشتر ہدایت دے چکے تھے، اور اس ابراہیم کی اولاد میں سے ہم نے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو ہدایت دی تھی، اور ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں۔ اور زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کو بھی یہ سب لوگ صالح تھے، اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط کو بھی، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے اقوام عالم پر فضیلت دی تھی، اور ان کے ابا و اجداد، ان کے اولاد، ان کے بھائیوں میں سے بھی بعض کو ہم نے منتخب کر لیا تھا اور سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کی تھی۔ یہ ہے اللہ کی ہدایت اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے ہدایت پر چلاتا ہے۔ اور اگر وہ لوگ مذکورہ انبیاء بھی شرک کرتے تو ان سب کا کیا کرایا برباد ہو جاتا، یعنی کسی کا بھی شرک قبول نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب بھی دی ہے، قوت فیصلہ بھی اور نبوت بھی، اگر یہ کافر ان باتوں کا انکار کرتے تو پرواہ نہیں، ہم نے کچھ اور لوگوں کے سپرد کی خدمت کر دی ہے جو ان باتوں کے منکر ہیں، یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت کی تھی۔ آپ انہی کے راستہ پر چلیے اور کہہ دیجئے کہ میں اس تبلیغ اور رسالت کے کام پر تم سے اجرت نہیں مانگتا، یہ تو تم جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ ان لوگوں نے اللہ کو ایسے نہیں پہچانا جیسے اسے پہچاننا چاہیے تھا۔ یہ آیت بہت ہلا دینے والی، وما قدر اللہ حق قدرہ، کیا ہم نے پہچانا اللہ کو؟ کیا ہمیں اللہ کی معرفت ہوگی؟ ہے ہمیں معرفت؟ کہیں یہ شکوہ اللہ ہم سے تو نہیں کر رہا؟ کیونکہ اللہ کی معرفت نہ ہونا اللہ کی ناقدری ہے۔ اللہ کی قدر کو پہچاننے کے لیے سب سے بڑی چیز قرآن ہے، ایسا قرآن کے ساتھ جڑ جائیں اور اس میں غور و فکر و تدبر کریں تاکہ اللہ کی معرفت حاصل ہو۔ صرف اتنی معرفت کافی نہیں ہے کہ ایک اللہ ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی بشر پر کبھی کچھ نہیں اتارا، آپ ان سے پوچھیے جو کتاب موسیٰ لائے تھے اسے کس نے اتارا تھا؟ وہ کتاب جو لوگوں کے لیے نور و ہدایت تھی، تم نے اسے ورق بنا رکھا ہے، ان میں سے کچھ ورق تو ظاہر کرتے اور زیادہ چھپا جاتے ہو، اور اس کتاب سے تمہیں وہ کچھ سکھلایا گیا تھا جو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے ابا و اجداد جانتے تھے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اسے اللہ ہی نے اتارا تھا، پھر انہیں چھوڑیے کہ وہ اپنی فضول بحثوں میں ہی پڑے کھیلتے رہیں۔ اور یہ کتاب یعنی قرآن کیا
مقصد بتائے جا رہے ہیں. کیا ہے یہ کتاب جو ہم نے اتاری ہے بڑی خیر و برکت والی ہے, اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے, اور اس لیے اتاری ہے کہ آپ اس کے ذریعے اہل مکہ اور آس پاس کے لوگوں کو ڈرائیں, اور جو لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور وہ اپنی نمازوں کی پابندی سے ادا کرتے ہیں. یعنی ایمان والوں کی خاص صفت کیا ہے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ پر بہتان باندھا, یا جس نے کہا کہ میری طرف وحی کی گئی ہے حالانکہ اس کی طرف کچھ بھی وحی نہ کی گئی ہو, جو کہتا ہے میں بھی ایسی چیز نازل کر سکتا ہوں جو اللہ نے نازل کی ہے. کاش آپ ان ظالموں کو دیکھیں جب وہ موت کی سختیوں میں مبتلا ہوتے ہیں, فرشتے ان کی طرف اپنے ہاتھ پھیلائے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں لاؤ اپنی جانیں نکالو, آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا کیونکہ تم ناحق باتیں اللہ کے ذمہ لگاتے تھے اور اس کی آیتوں کو ماننے کی بجائے ان سے تکبر کرتے تھے. تکبر کیا ہے؟ یعنی اللہ کی بات کو نہ ماننا. اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم ہمارے پاس اکیلے اکیلی آگے جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا, اور جو نعمتیں ہم نے تمہیں عطا کی تھی سب اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہو. ہم تمہارے ساتھ تمہارے وہ سفارشی نہیں دیکھ رہے جن کے متعلق تمہارا خیال تھا کہ تمہارے معاملات میں وہ اللہ کے شریک ہے. اب تمہارے درمیان رابطہ کٹ چکا ہے اور تمہیں وہ باتیں ہی بھول گئیں جو تم گمان کیا کرتے تھے. یعنی آپ دیکھیں کہ ہر شخص موت کے وقت اکیلا ہی جاتا ہے نا, اور قبر میں بھی اکیلا ہی ہوتا ہے. دنیا میں بعض لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے نا کہ کوئی مشکل آئی فوراً کسی پیر کے پاس گئے کہ وہ نکال دیں گے. اصل میں دنیا میں بھی اللہ ہی مشکلات سے نکالتا ہے, کوئی پیر نہیں نکالتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر فرد سے اللہ قیامت کے دن اس طرح کلام کرے گا کہ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا. پھر وہ دیکھے تو اس کو اپنے آگے کوئی چیز نظر نہیں آئے گی. پھر وہ اپنے سامنے دیکھے گا تو اس کے سامنے آگ ہوگی. بس تم میں سے جو شخص بھی آگ سے بچنے کی استطاعت رکھتا ہے وہ اس آگ سے بچے, خواہ کھجور کے ٹکڑے کے ذریعے کیوں نہ بچے. پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں یہاں پر, بلا شبہ اللہ ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے, وہ مردہ سے زندہ کو اور زندہ سے مردہ کو نکالنے والا ہے. یہ کام تو اللہ کرتا ہے, پھر تم کہاں سے بہکائی جاتی ہو. وہ صبح کی روشنی کو نکالنے والا ہے, اسی نے رات کو باعث آرام بنایا ہے اور سورج اور چاند کو مقررہ حساب کے مطابق چلایا ہے. اور یہ سب کچھ اس زبردست قوت والے اور سب کچھ جاننے والے کے اندازہ کے مطابق ہے. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے ستارے پیدا کیے تاکہ تم ان سے بر و بحر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کر سکو. ہم نے یہ نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو ان کا علم رکھتے ہیں. یاد رکھیے ستارے انسانوں کی مدد کے لیے بنائے گئے ہیں. ٹھیک ہے, ستاروں کی تخلیق کا مقصد ان کی پوجا کرنا نہیں ہے. اور وہی تو ہے جس نے تمہیں ایک جان آدم علیہ السلام سے پیدا کیا, پھر ایک کے لیے ایک جائے قرار ہے اور ایک سونپے جانے کی جگہ. یہ نشانیاں ہم نے ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کی جو سوجھ بوجھ رکھتے ہیں. اور وہی تو ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا, پھر اس سے ہم نے ہر طرح کی نباتات اگائی اور ہرے بھرے کھیت پیدا کیے جن سے تم تہ بتہ دانوں والے خوشے نکالتے ہو اور کھجوروں کے شگوفوں سے کوئی گچھے پیدا کرتے ہو جو بوجھ کی وجہ سے جھکے ہوتے ہیں. نیز انگور, زیتون اور انار کے باغات پیدا کیے جن کے پھل ملتے جلتے ہوتے ہیں اور الگ الگ بھی. ان کے پھل لانے اور پھلوں کے پکنے پر ذرا تو غور تو کرو. ان باتوں میں ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں جو ایمان لاتے ہیں. ان لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنا دیا حالانکہ اللہ ہی نے انہیں پیدا کیا ہے. پھر بغیر علم کے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گھر ڈالے. جو کچھ یہ لوگ بیان کرتے ہیں اللہ اس سے پاک اور بہت بلند ہے. وہ آسمان اور زمین کو ایجاد کرنے والا ہے, اس کی اولاد کیسے ہو سکتی جبکہ اس کی بیوی ہی نہیں. اسی نے تو ہر چیز کو پیدا کیا اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. یہ ہے تمہارے اللہ پروردگار کی صفات, اس کے سوا کوئی الہ نہیں. ٹھیک ہے, یہ صفات اب دیکھتے جائیں. اس کے سوا کوئی الہ نہیں, وہ ہر چیز کا خالق ہے, لہٰذا اسی کی عبادت کرو. وہ ہر چیز پر نگران ہے, نگاہیں اسے پا نہیں سکتی
جبکہ وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے اور وہ بڑا باریک بین ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ تمہارے پروردگار کی طرف سے بصیرت افروز دلائل آ چکے ہیں، اب جو شخص بصارت سے کام لے گا تو اس کا اپنا ہی بھلا ہے، اور جو اندھا بنا رہے گا اس کا نقصان بھی وہی اٹھائے گا، اور میں تم پر محافظ نہیں۔ اسی طرح ہم اپنی آیات کو مختلف پیرایوں میں بیان کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ منکرین حق یہ نہ کہنے لگے کہ تو نے تو کسی سے پڑھ لیا ہے، اور اس لیے بھی کہ جو اہل علم ہے ان پر ان آیات کو واضح کر دیں۔ آپ اس وحی کی پیروی کیجئے جو آپ کی طرف آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل ہوئی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، مشرکوں سے کنارہ کیجئے، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے، اور ہم نے آپ کو ان پر محافظ نہیں بنایا، نہ ہی آپ ان کے ذمہ دار ہیں۔ اے مسلمانوں، یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالی نہ دو، ورنہ یہ لوگ جہالت کی وجہ سے چڑ کر اللہ کو گالی دیں گے، نعوذ باللہ۔ یعنی صبر و ضبط سے کام لو، اور غصہ میں آ کر ان معبودوں کو برا نہ کہو، ان کے معبودوں کو، ورنہ رد عمل کے طور پر تمہارے معبود حقیقی کو اللہ کو گالیاں نہ دینا شروع کر دینا، نعوذ باللہ۔ اسی طرح ہم نے ہر گروہ کے عمل کو نشخش نما بنا دیا ہے، پھر انہیں اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو جو کچھ یہ کرتے رہے اس کی انہیں وہ خبر دے دے گا۔ یہ لوگ اللہ کی پختہ قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس معجزہ آ جائے تو وہ اس پر ضرور ایمان لے آئیں گے۔ آپ انہیں کہیے کہ معجزے تو اللہ کے پاس ہیں، اور تمہیں کیسے سمجھایا جائے کہ اگر کوئی معجزہ آ بھی جائے تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو ایسے ہی پھیر دیں گے جیسے وہ پہلی بار بھی اس قرآن پر ایمان نہیں لائے، اور انہیں ان کی سرکشی میں ہی بھٹکتے چھوڑ دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل نہ فرمائے، اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔